امام طحاوی کی عبارت ہے قدیم بلا ابتداء، اور دائم بلا انتہا۔ یہ دو عبارتیں ہیں، اور کتاب و سنت میں جو اللہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ الاول والآخر۔ الاول کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ لیس قبلہ شیء، اور آخر کی تشریح کیا فرمائی؟ لیس بعدہ شیء۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ازلیت ہے۔ ازل جو ہے وہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے۔ ازلیت کے ماضی میں جو بھی آپ پیچھے چلے جائیں، جتنا بھی پیریڈ زمانہ طے کر لیں، سفر، زمانہ مخلوق ہے، وقت جو ہے یہ پیریڈ جس میں ہم رہتے ہیں یہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سے پہلے نہیں ہے کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ ازل ہے، ازل سے ہے، اور ازل کا مطلب اس سے پہلے کوئی ابتدا ہی نہیں ہے۔ ابتدا بھی مخلوق ہے اور انتہا بھی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی آخر لیس بعدہ شیء، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی ابدیت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ نام، یہ صفت ابدیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ ابد، ہمیشہ ہمیشہ، یہ تو ہماری زبان ہے، ایک ناقص سی زبان ہے، تو ہمیشہ اہل سنت کا طریقہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں ہمیشہ الفاظ بھی استعمال کتاب و سنت والے کرتے ہیں۔ اب یہ جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو عبارت استعمال کی ہے، یہ عبارت یہ متکلمین کا طرز ہے، طرز بیان ہے۔ یعنی ائمہ اہل سنت، ہم نے پہلے شروع میں ذکر کر دیا تھا کہ اس کتاب میں عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارات میں کچھ ایسی عبارتیں ہیں جو متکلمین کے طریقے پر ہیں، یا بعض ایسی جگہ بھی ہیں جہاں متکلمین کے اس مسئلے میں متکلمین کی تائید ہوتی ہے اور اہل سنت کے عقیدے کی مخالفت ہوتی ہے۔ ابھی آئیں گے مختلف جگہوں پر کتاب باب الایمان میں، اور یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ لیکن اس کا جو مراد ہے امام طحاوی کی مراد یہ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب اہل سنت کو یہاں جو ہے اختلاف یہاں یہ ہے، اہل سنت الفاظ جو ہے، اس طرح کے الفاظ اہل سنت استعمال نہیں کرتے کہ جو وہ الفاظ جو یا تو مجمل ہوں، مبہم ہوں، یا ان کا غلط معنی بھی لیا جا سکتا ہو، یعنی ایسا معنی جو مخلوق کی صفات سے ملتا جلتا ہو۔ تو لفظ قدیم جو ہے، اب آپ دیکھیں گے کئی لوگوں نے لفظ قدیم اللہ کے ناموں میں شامل کر دیا ہے، اور یہ متکلمین کے طرف سے آیا ہے۔ متکلمین یعنی علماء کلام جو ہیں، جو احناف میں بھی ہیں، شوافع بھی ہیں، بہت کئی صدیوں سے ان کا عقیدے پر اور حدیث کی کتابوں پر، تفسیروں پر کام ہے، ان کا ایک نام پیدا ہو چکا ہے، تو ان کی کتابیں منتشر ہیں، اور کسی نے تفسیر میں بہت کام کیا، کسی نے حدیث میں، علم حدیث میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، تو اس طرح ان کا ایک نام پیدا ہو گیا، اور ان کے ذریعے عقائد میں علم کلام داخل ہو گیا۔ ان میں سے یہ ہے لفظ قدیم، اس کو اب وہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بنا دیا گیا ہے۔
اہل سنت اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کا جہاں تک معاملہ ہے اور اس کی صفات کا یہ توقیفی ہے. باقی باب الاخبار عنہ واسع، کہ اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کی صفات، اللہ کے بارے میں جو اسماء و صفات ہیں ان کا معنی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا اپنے الفاظ میں، یہ وسیع ہے. یعنی کہ آپ اپنے الفاظ میں اللہ کے بارے میں تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے نام اور صفت کا، کہ آپ کہیں کہ یہ لفظ جو ہے اللہ کا نام ہے، یا یہ جو ہے یہ صفت اللہ کی صفت ہے، یہ توقیفی ہے. مطلب توقیفی کا کیا ہے کہ یہ کوئی بھی نام وہ قرآن و حدیث کی نص سے ثابت ہوگا، اور اس میں اس کے اوپر دیکھ، ابھی میں مختصر طور پہ سمجھا دیتا ہوں قاعدہ نام کے بارے میں. الاسماء، دلالت الاسماء، الدلالت علی الاسماء. قرآن میں اللہ کا نام، اللہ کے بارے میں جو نام ذکر ہوا ہے دو طرح کا ہے. یا تو اس پر الف لام لگا ہوگا، الف لام معرف باللام، یا المقرون، مقرون کہہ دیں مطلب الف لام کے ساتھ، یا ہوگا بغیر الف لام کے. المقرون الف لام، جس طرح القدیر، السمیع. اور یا ہوگا مجرد عن یعنی الف لام سے خالی، جیسے سمیع. اس میں تو کوئی شک نہیں، جو بھی نام اللہ کا استعمال ہوا ہے قرآن میں، حدیث میں، اور اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، وہ بلا شک اللہ کا نام ہے. لیکن جہاں الف لام کے بغیر نکرہ استعمال ہوا ہے، وہاں قاعدہ کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو ہے دو طرح کا آتا ہے. ایک ہوتا ہے مطلق، ایک ہے مقید کسی چیز کے ساتھ. مقید ہوتا ہے، مطلق ہوتا ہے. تو مطلق یہ ہے جیسے سمیع، بصیر، تو یہ مطلق ہے، کسی چیز کے ساتھ قید نہیں کیا. اور مقید، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انہ کان بی حفیا، حفی یعنی میرے ساتھ اللہ تعالیٰ، میرے اوپر اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرتا ہے. مقید ہے کہ مطلق استعمال نہیں، یہ نہیں کہا انہ حفی، یہ کہا انہ کان بی حفی، وہ میرے اوپر رحم و کرم، فضل و کرم کرتا ہے میرا رب. اب وہ حفی مقید ہے، وہاں حرف جر لگا ہو اس کے ساتھ، تو اسے ہم اللہ کے ناموں میں شامل نہیں کر سکتے. حفی، یعنی یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تعلیقات سے، جو انہوں نے شرح العقیدہ پر تعلیقات لگائی. لیکن یہ خلاصہ کلام یہ، جو بغیر الف لام کے اسم آتا ہے، وہ اگر علی الاطلاق ہو، مطلق ہو، کسی چیز کے ساتھ مقید نہ ہو، تو وہ اللہ کے ناموں میں شمار ہوتا ہے. اور جو الف لام کے ساتھ آتا ہے اس میں کوئی تفصیل ہے ہی نہیں، یعنی جو الف لام کے بغیر آتا ہے اس میں تفصیل ہے. دیکھا جائے گا یہ مطلق ہے یا مقید ہے. اگر مطلق ہے، اطلاق کے ساتھ ہے، تو وہ اللہ کا نام ہے، اور اگر مقید ہے پھر اسے اللہ کے ناموں میں شمار نہیں کیا جاتا. وہ اسی طرح ذکر کیا جاتا ہے جس طرح وہ قرآن میں ذکر ہوا ہے.
تو اب دیکھیں قدیم جو ہے یہ کہاں ذکر ہوا ہے نا؟ اللہ کے ناموں میں سے قدیم ذکر ہوا کہیں؟ اس معنی کو، یہ جو الاول کا معنی، اس معنی کو بیان کرنے کے لیے بعض علماء لفظ قدیم استعمال کرتے ہیں، اور جو متکلمین ہیں انہوں نے ان کی مصطلحات میں سے ہے لفظ قدیم، اللہ کے ناموں میں انہوں نے شامل کیا ہے، اور اس کا مقصد ان کا اپنا ایک عقیدہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ وہ زمان اور مکان سے اللہ کو پاک بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمان اور مکان سے پاک ہے، تو اس کے لیے وہ قدیم استعمال کرتے ہیں، لفظ قدیم۔ قدیم اور دائم، دوسرا دائم، دائم بھی اللہ کے ناموں میں شامل کر دیا انہوں نے، تو دائم، قدیم اور دائم۔ اب آپ اگر اللہ کا جو نام ہے الاول والآخر اس کو لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، تو یہ صحیح معرفت الہی ہے یا وہ صحیح معرفت الہی ہے جو انہوں نے اپنے نظریے کی بیس پر کچھ خطرات، خدشات کو سامنے رکھ کر ایک نام اللہ کا رکھ دیا اپنا عقیدہ بیان کرنے کے لیے، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے عقیدے کے بیان میں کوئی خدشات آ رہے ہیں دوسروں کو، مخالفین کو، ان خدشات کا توڑ کرنے کے لیے ایک لفظ مقرر کر دیا اللہ کے بارے میں، قدیم اور دائم۔ اور وہ تھے یہ کہ وہ خدشہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ زمان کے بارے میں بات کی اور مکان میں، ماضی اور مستقبل میں، کہ یہ جب تک سوچتے رہو زمان، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں، ماضی میں اور مستقبل میں، تو انہوں نے کہا اس سے زمان اور مکان کی ازلیت تو نہیں ثابت ہو رہی، خدشہ تھا کہ کوئی اعتراض کرے، تو انہوں نے کہا قدیم، اللہ تعالیٰ قدیم ہے بالابتدا، کیونکہ زمان کی جب بات آتی ہے، زمان یعنی وقت کی، پیریڈ کی، تو ابتدا کی بھی بات آتی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے پاک ثابت کرنے کے لیے تاکہ ان پر اعتراض نہ اٹھے، انہوں نے کہا اللہ قدیم ہے۔ یعنی یہ مصطلح علم الکلام کی اصطلاح میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے قدیم اللہ کے لیے، پھر دائم کا لفظ استعمال کیا تاکہ ان پر یہ اعتراض نہ آئے کہ یہ تو مستقبل میں، فیوچر میں جو فیوچر ہے وقت کا پیریڈ کو اللہ ابدی تو نہیں مان رہے، تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وقت جو ہے، پیریڈ جو ہے مستقبل میں، وہ ابدی نہیں ہے، مخلوق ہے، اس کی بھی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ آخر ہے، اللہ تعالیٰ دائم ہے بالانتہا، جو انتہا اینڈ کو کہتے ہیں، اینڈ جو ہے وہ وقت کا ہے، وقت مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی جتنا بھی آپ سوچ لو ماضی میں وقت کو، پیچھے چلتے جاؤ، تو جہاں بھی سوچو گے، جس دور میں بھی سوچو گے، وقت ملے گا آپ کو۔ لیکن انہوں نے یہ اعتراض، اشکال جو ختم کرنے کے لیے، کہیں اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور ہم پر اعتراض یہ آئے گا کہ وقت کو بھی تم قدیم سمجھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے بالابتدا، یعنی ابتدا جو ہے اللہ سے پہلے نہیں ہے، ابتدا بعد میں ہے، اور ابتدا چاہے جتنا لمبا پیریڈ لے جاؤ پیچھے وقت کا، ابتدا تو ہے نا مخلوق، اور جتنا لمبا پیریڈ لے جائیں وقت کا، آخر میں مستقبل میں اینڈ تو آئے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، انہوں نے یہ ثابت کرنے کو کہا قدیم اور دائم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود جو فرمایا ہے الاول، اور اس کے رسول نے فرمایا لیس قبلہ شیء، اول کا مطلب اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اس میں وقت بھی آ گیا، مکان بھی آ گیا، ہر چیز آ گئی، غیر اللہ کی، مخلوق کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، جو چیز بھی آپ تصور میں لے آئے مخلوقات کی، وہ اللہ سے پہلے نہیں ہے۔ اور اسی طرح آخر نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں لیس بعدک شیء، کہ آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ سب مخلوقات اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہیں،
اللہ تعالیٰ آخر ہے. سب مخلوقات جو ہے ان کا آغاز ہے. ہر مخلوق کا ایک آغاز ہے. اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. دوسری چیز کیا اس کے ضمن میں دوسری صفت جو قرآن میں ذکر ہوئی الظاہر، یہ نام ہے اللہ کا. الظاہر، الباطن. اب یہ جو دو نام ہیں یہ ازلیت اور ابدیت پر دلالت کرتے ہیں. الازلیہ والابدیہ. الازلیہ والابدیہ، صفت الازلیہ والابدیہ، اللہ کی صفت ازلیت اور ابدیت پر دلالت کرتے ہیں. اور یہ جو دو نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفت العلو والفوقیہ، فوقیت کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اوپر ہے، اس پر دلالت کرتے ہیں. وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا معنی بتایا ہے، الظاہر کا معنی کیا بتایا؟ لیس فوقہ شیء، اللہ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. فوقیت، اللہ سب سے اوپر ہے. الباطن کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ لیس دونک شیء. تو ہم کہیں گے لیس دونہ شیء. اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین پر ہے، نعوذ باللہ، ہاں اللہ تعالیٰ اگر کچھ اپنے بارے میں فرمائے تو جو جس طرح ہے اس کا اس بات کرنا ہے. باقی یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ فی کل مکان، اللہ فی کل مکان مطلب ہر جگہ میں، فی کل مکان، یہ عقیدہ حلولیہ کا ہے جو کہ ہمارے ممالک میں روافض نے پھیلایا ہے اور تصوف کے ذریعے آیا ہے کہ اللہ فی کل مکان. تو یہ عقیدہ جو ہے کہ اللہ کی ذات کو ہر جگہ میں ماننا، ہر جگہ کے اندر. مکان سارے صرف زمین نہیں، جہاں بھی کوئی جگہ ہے وہاں اللہ کے وجود کا اس بات کرنا، اللہ کی ذات کا. اہل سنت کے نزدیک کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے عرش پیدا کیا جو کہ عرش عظیم ہے، مخلوق عظیم، خلق عظیم ہے. اور ہمیں 7 جگہ پر بتایا قرآن میں کہ الرحمن علی العرش استوى، علی العرش استوى. رحمان عرش سے اوپر مستوی ہے، مستوی ہوا ہے. یعنی مستوی ہونا عرش سے اوپر، فوقیت کی یہ دلیل ہے. اور ذات کے اعتبار سے باقی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بات جب فرمائی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اپنے علم اور احاطے کی بات کی. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، حتیٰ کہ جہاں 2 بندے ہوتے تیسرا اللہ ہوتا ہے. وَهُوَ فرمایا یعنی جہاں 2 بندے ہو تیسرا وہ ہوتا ہے. پھر آخر میں پھر فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مائیت کا ذکر کیا کس ضمن میں؟ اپنے علم کو بتاتے ہوئے کہ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز. تو یہ اپنا جہاں جب ذات کی بات آئی فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کر دی جب کہ ایک صحابیہ سے پوچھا کہ آئین اللہ، جب اس نے کہا اللہ فی السماء تو فرمایا انہا مؤمنۃ، اس کے ایمان کی تصدیق اس بنا پر کی جب اس نے کہا کہ اللہ اوپر ہے. سما کا مطلب یہ آسمان نہیں،
سما، قرآن میں اللہ نے بتایا کہ آسمان سے میں نے بارش برسائی. بارش کہاں سے آتی ہے؟ ہاں بادلوں سے. بادل کہاں ہوتے ہیں؟ جہاز سے نیچے. پہاڑوں میں تو بادل گھروں کے بیچ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. ان بادلوں سے بارش ہوتی ہے. آسمان سے بارش کبھی آسمان، وہاں سما کا مطلب بلندی. سما کے دو معنی، ایک ہے سما کا مطلب آسمان، یہ جو مخلوق ہے 7 آسمان ہے، اور ایک ہے سما کا مطلب بلندی. سما یسمو سے، اوپر سے بارش برسائی. جب اس باندی نے کہا نا کہ اللہ اوپر آسمان میں ہے، اللہ فی السما، ترجمہ غلط کرتے ہیں آسمان کا. سما کا مطلب یہاں پر آسمان کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ آسمان کا مطلب تو وہ آسمان بھی مخلوق ہے. یہ عرش کے سامنے آسمان کی کیا، آسمان اور زمین یہ پورا نظام شمسی کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ ہے عرش کے سامنے. تو یہ تو اللہ فی السما کا مطلب اللہ، سما کا مطلب بلندی، اللہ اوپر ہے. اور اوپر کہاں ہے؟ اوپر مخلوق، عرش بھی ہماری طرح مخلوق ہے. جہاں بھی مخلوق ہے اللہ اس سے اوپر ہے، عرش سے بھی اوپر ہے. عرش بھی مخلوق ہے. عرش سے بھی اگر آپ پوچھیں، اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، وہ بھی کہے گا اللہ اوپر ہے. تو یہ اللہ کی فوقیت ہے. اور جب فرمایا لیس دونہ شیء، اللہ کی فوقیت اور علو کی دلیل ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کے سامنے چھپی نہیں ہے، وہ بلندی پر ہے. تو امام طحاوی رحمہ اللہ یہ الفاظ انہوں نے اپنے عقیدے میں استعمال کیے ہیں. تمام ائمہ جنہوں نے شرح کی ہے اس عقیدے کی کتاب کی، انہوں نے یہاں ضرور تنبیہ کی ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ متکلمین کی ایجاد ہے، علم کلام والوں کی ایجاد ہے، جو کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں استعمال کیے ہیں. لیکن متکلمین کہنا کیا چاہتے ہیں لفظ قدیم سے؟ وہ یہی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اول ہے، اپنی مخلوق سے پہلے ہے. بعض اوقات عبارت کے الفاظ جو ہیں اہل سنت قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں محدث ہیں، کہ یہ الفاظ، اس طرح کے الفاظ قرآن میں، حدیث میں صحابہ سے ثابت نہیں ہیں. کیونکہ اہل سنت اہتمام کرتے ہیں اس چیز کا کہ اللہ کے بارے میں الفاظ بھی وہی استعمال کیے جائیں جو ثابت ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی، کوئی فرقہ، کوئی مسلک اللہ کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ثابت نہیں ہیں، پھر بھی اہل سنت کا کیا قاعدہ ہے، اصول ہے کہ اس کی وضاحت طلب کرتے ہیں، فوراً اس کو رد نہیں کرتے. اگر اس کی وضاحت میں وہ صحیح مطلب بتا دیتے ہیں مخالفین، اور وہ مطلب کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو اہل سنت اس مطلب کو، ان کی جو مراد ہے اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ الفاظ جو ہے بعد میں آنے والے لوگ اس کی تشریح کہیں سے کہیں لے جائیں گے، کیونکہ عقیدے کی سلامتی انہی الفاظ میں ہے جو قرآن و حدیث اور صحابہ سے ثابت ہے. تو اہل سنت یہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہے یہ الفاظ محدث ہیں، کہ مطلب بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں. لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو یہ برحق ہے. تو ہمارے لیے قرآن کافی ہے یہاں، اور نبی کی سنت کافی ہے. هو الاول والآخر، اور نبی نے فرمایا لیس قبلہ شیء، لیس قبلک شیء ولیس بعدک شیء. ہاں، بات کرتے وقت اللہ کے بارے میں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے وقت اگر کوئی آدمی یہ لفظ قدیم استعمال کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ نام ہے اللہ کا، نہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی صفت ہے، صرف ایک مصطلح کے یا لفظ کے طور پر کہ سامنے والے لوگ وہ اس لفظ کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، متکلمین ہیں مثلا. تو اگر اخبار کے چیپٹر میں اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے کوئی الفاظ ایسے استعمال کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن نام اور صفت نہ بولے کہ یہ اللہ کا نام ہے یا صفت ہے، کیونکہ اللہ کے نام اور صفت کا اس بات بغیر ضابطے کے نہیں ہو سکتا، اس میں آزادی نہیں ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے باب الاخبار عن اللہ، باب الاخبار اوسع من باب الاسماء و صفات۔ اسماء و صفات کے اللہ کا نام، یہ اللہ کی صفت، یہ توقیفی ہے، اور اخبار اللہ کے بارے میں بات کرنا یہ وسیع ہے، اس میں آپ اپنے لفظوں میں جتنی مرضی وضاحت کریں، لیکن اللہ کا نام اور صفت جو ہے وہ بغیر دلیل کے نہیں ذکر کریں۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یفنا ولا یبید، لا یفنا ولا یبید، لا یفنا مطلب فنا سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی فنا ہے، اور یبید جو ہے بعید سے ہے۔ بعید مطلب اس کا مطلب ہی فنا ہے، معنی ایک ہے، فنا اور بعید، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ فنا ہے، فنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ صفات میں سے حیات ابدی، حیات ابدیت، اسی کی تاکید میں امام طحاوی رحمہ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ابدیت کی تاکید میں یہ جملہ بیان کرتے ہیں لا یفنا ولا یبید، کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کو فنا ہے نہ اس کو بعید ہے، مطلب وہ آخر ہے، ہر چیز کے بعد ہے، وہ سب چیزیں اس سے پہلے، مطلب سب آخر میں، اس سے بعد کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب کے بعد ہیں۔ اور جب ہم دیکھیں ماضی کی طرف تو وہ سب سے پہلے، سب چیزیں اس کے بعد ہیں، جب ہم دیکھیں مستقبل کی طرف وہ سب سے بعد میں ہے، آخر ہے، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، دائمی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمانا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو خلاصہ کلام کیا؟ پہلی بات یہ کہ قدیم، لفظ قدیم متکلمین نے اس کی ایجاد کی ہے، اہل سنت ائمہ نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ تو اس کتاب میں جو چند مخالفات ہیں ائمہ اہل سنت کے طرز بیان سے، ان میں سے ایک مخالفت یہ آج ہمارے سامنے آئی ہے کہ اللہ کے بارے میں قدیم اور لفظ دائم نام اور صفت کے طور پر ذکر کرنا یہ متکلمین کی بدعت ہے۔ ہاں، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے بغیر اسماء و صفات کے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ القدیم جو کہ لوگ اللہ کے ناموں میں شمار کرتے ہیں، یہ اس لفظ قدیم اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ اہم مسئلے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ ہے کہ کائنات میں کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اب داخل ہو گئے مسئلہ تقدیر میں۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھیں، عقیدہ طحاویہ کا جو متن ہے وہ اس طرح ترتیب سے نہیں ہے جس طرح دوسری کتابیں عقیدے میں ہوتے ہیں کہ یہ پہلے چیپٹر ایمان باللہ کا چیپٹر آ گیا، پھر صفات کا چیپٹر آ گیا، پھر ایمان بالقدر کا، آخرت کا چیپٹر۔ اس میں ابھی صفات کا ذکر چل رہا تھا تو تقدیر کی بات آ گئی، اس سے ختم ہوں گے پھر صفات میں چلے جائیں گے، اور پھر ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے گا، علم کلام، اللہ کے کلام کا مسئلہ آ جائے گا، پھر تقدیر کا مسئلہ آ جائے گا۔ تو اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ واللہ عالم
ان کی کیا حکمت تھی، انہوں نے جو عقیدہ لکھا ہے وہ آج کے جس طرح ایک طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کر لکھا ہے۔ آج کل لوگ بڑی ترتیب سے، بڑے اصول و ضوابط سے لکھتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ ان کی اپنی ترتیب ہے اور تمام ائمہ نے اسی ترتیب سے شرح کی ہے اس کتاب کی۔ اب مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، اور نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے جو وہ چاہتا ہے۔ اب یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم کہہ رہے تھے عقیدہ جماعت تبلیغ کیا تھا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اب یہاں عقیدہ اہل سنت میں کہیں بھی یہ نہیں ہے، جب بھی اللہ کے بارے میں اللہ کی مشیت اور ارادے کا ذکر ہوتا ہے وہاں غیر اللہ کے ارادے کی نفی نہیں ہوتی، غیر اللہ کے ارادے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے مخلوق انسانوں کے ارادے کی نفی نہیں کی۔ نفی کس چیز کی ہے؟ کام کے ہونے کی، کہ خالی تمہارے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک میں نہ چاہوں۔ تم بھی چاہو گے، تمہارا ارادہ بھی ہوگا، اور پھر میرا ارادہ ہوگا تو پھر جا کے کام ہوگا۔ یعنی جو تم چاہتے ہو کرنا، باقی جو اللہ چاہتا ہے وہ تو اس میں کسی کے چاہنے نہ چاہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ انسان ایک کام کرنا چاہ رہا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ اور میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال نہ ہو۔ تو اہل سنت کا طریقہ یہاں وہ نہیں ہے، جس طرح تبلیغی جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہاں جو ہے اسباب کی نفی سکھائی جا رہی ہے۔ تبلیغی جماعت کے جو توحید لا الہ الا اللہ کے معنی میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ پھر وہ وضاحت کرتے ہیں کہ پانی نہیں ڈبوتا، اللہ ڈبوتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ اگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ پانی میں بھی جو ڈوبتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ڈوبتا ہے تو یہ صحیح ہے بات۔ اگر اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے ڈبونے کی خاصیت نہیں رکھی، یہ جو کوئی بھی ڈوبتا ہے وہ براہ راست اللہ ڈبوتا ہے جب کوئی پانی میں گرے۔ آگ میں اللہ تعالیٰ نے جلانے کی خاصیت نہیں رکھی، آگ نہیں جلا سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آگ میں جلانے کی خاصیت رکھی ہے، پانی میں ڈبونے کی خاصیت رکھی ہے۔ لیکن کئی دفعہ معجزہ ہوتا ہے، معجزہ مطلب اللہ تعالیٰ عاجز کر دیتا اپنی مخلوقات کو، کہ آگ میں بندہ گرا دیا دشمنوں نے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ نہیں جلاتی، جبکہ آگ کی خاصیت پھر وہ اس معجزے کا کمال کیا ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو جلانے کی خاصیت ہی نہیں دی ہے تو پھر معجزہ ہی نہ ہوا کہ دشمنوں نے تو آگ میں پھینکا تھا، آگ تو جلاتی ہی نہیں ہے، کیوں پھینکا پھر؟ آگ تو جلاتی ہے تو پھینکا ہے نا، اور جلاتی تھی، پھر اللہ نے حکم دیا کونی بردن و سلاما، کونی یا نارو کونی بردن و سلاما لابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے فوراً۔ لیکن یہاں اس چیز کا اس بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر حکم کیوں دیا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا؟ کیونکہ آگ ٹھنڈی نہیں ہے، آگ سلامتی، کسی کو سلامتی نہیں، کسی کی سلامتی نہیں آگ میں، جس کو بھی پھینکیں گے آگ جلا دے گی۔ وہ کہتا ہے غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، کہ یہ یقین دل سے نکال دے کہ آگ جلاتی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آگ میں جل کر بھی کہو اللہ کی مشیت سے جلتا ہے انسان، یہ نہیں کہو کہ آگ نہیں جلاتی، آگ جلاتی ہے، اور آگ میں یہ جو خاصیت ہے اللہ نے رکھی ہے، پانی ڈبو دیتا ہے،
پانی میں کتنے لوگ گرنے کے باوجود بچ جاتے ہیں اور وہ کچھ لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں. ڈوبتے سارے ہیں لیکن اس میں کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے کوئی بچ جاتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. تو وہاں وہ جو عبارت ہے نا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ عبارت مبہم ہے. مبہم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب بن سکتے ہیں. ایک ہے جو ہم اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں لا سکتے ہیں کہ ایمان بالقدر میں جو مشیت کا چیپٹر ہے، مشیت اللہ کی مشیت کے بارے میں جو ابھی بات شروع ہو رہی ہے، کہ اس سے تعلق رکھتی ہے بات کہ اللہ کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے اگر ہم حسن ظن کر لیں. لیکن جب ہم بزرگوں کے بیان سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے، یہ بات نہیں چاہتے وہ ماننا، اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی آگ سے ڈرتا ہے، پانی سے ڈوبنے سے ڈرتا ہے، وہ شرک میں مبتلا. اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ جبکہ یہ خوف جو ہے طبیعی ہے. یہ خوف طبیعی ہے. فقر و فاقے سے ڈرنا یہ انسان کی طبیعت ہے. ورنہ اور ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا مصیبت پر. اور ایمان کیا ہے؟ رزق اللہ کی طرف سے، جس طرح شفا اللہ دیتا ہے. ہاں شرک کب بنے گا؟ جب رزق کے ایسے اسباب ڈھونڈے جو نہ تو کسی معیشت دان نے سوچے ہیں اور نہ کسی شریعت کے عالم نے کبھی سمجھے ہیں کسی قرآن و حدیث کی آیت سے، اور وہ رزق کے اسباب بنا لیے ہیں. مطلب رزق کے اسباب کیا ہیں؟ رزق میں برکت آئے گی. ہاں بابا کے دربار پہ چڑھاوا چڑھا دیا. جبکہ قرآن جب ہم پڑھیں تو اس طرح کے چڑھاووں سے قومیں تباہ ہوئی ہیں، اور وہ رزق میں برکت کا سبب بنا رہا ہے. ہاں صدقہ خیرات اللہ کے نام کا صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، مدد کرنا، یہ نیک عمل ہے. اس نے نیک عمل کس کے نام کا کیا؟ غیر اللہ کے نام کا. اسی طرح شفا کے سبب اسلام نے بتائے ہیں. شفا کا سبب کہ دوائی ہے. ہر دوائی، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوائی اللہ نے نازل نہ فرمائی ہو. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات بہت سارے ڈاکٹروں اور اطباء کو پتہ نہیں چلتی دوائی، لیکن اس کے باوجود دوائی موجود ہوتی ہے. دوائی موجود ہوتی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دوائی کا مرض کا علاج صرف میڈیکل میں ہے، یہ جیسے ایلوپیتھک میں ہے، یا یونانی دواخانے میں ہے. بس دوسرے میں میڈیکل کا فیلڈ جہاں جو جتنی بھی اقسام ہیں کسی بھی قسم میں آ سکتی ہے دوائی. اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے فطرت طبیعت رکھی ہے. بعض اوقات ہر چیز جب ایجاد ہوتی ہے تو اس کی پہلے اس میں کمی ہوتی ہے، پھر ایک دم متوافر ہو جاتی ہے، ہر جگہ پائی جاتی ہے. شروع میں ایک چیز کم ہوتی ہے. تو یہ شفا کا اسباب میں سے ہے دوائی. اور دوسرا سبب کیا بتایا؟ رقیہ، دم کرنا، یہ بھی شفا کے اسباب میں سے. تیسرا سبب نہیں ہے کہیں. لوگوں نے تیسرا بھی ڈھونڈ لیا. اس نے کہا کڑا باندھ لو، یہ انگوٹھی فلاں بازار کی ہے، اس سے گردہ صحیح ہو جاتا ہے، اور یہ جو کڑا ہے اس سے پتے کی پتھری ٹوٹتی ہے، اور یہ جو دھاگا ہے اس سے گردے کی پتھری ٹوٹتی ہے. تو یہ تیسرا جو سبب ہے جو نہ شریعت میں ہے نہ انسانی علوم میں یعنی دنیاوی علوم میں ہے، جس کی تائید اللہ کا دین کرتا ہے. تو یہ جو اسباب ہیں یہ شرک ہیں. وہ اسباب جو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں ان اسباب کا اختیار کرنا، اور ایک فطری جو خوف ہوتا ہے انسان میں، کہیں فقر و فاقے سے ڈرنا، مہمان آ گئے گھر میں کچھ کھلانے کو نہیں ہے انسان، یا کچھ بھی نہیں ہے اور ڈر رہا کہ کہیں مہمان نہ آ جائے کوئی. تو یہ ایک فطری ایک طبیعی خوف ہے جس پر جو شرک میں نہیں آتا، بلکہ اس خوف کے وقت جب اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے بندہ عبادت بن جاتا ہے.
اور یہ صوفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے. ایک آدمی کی ٹوٹی پھوٹی دکان ہے, ڈھابا ہے, اور اس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کا گزارا کرتا ہے. اس نے ڈھابے پر یقین کر لیا, مشرک ہے. ایک حضرت صاحب بڑے روشن خیال ہیں, وہ بیٹھے ہیں لیکچر دے رہے ہیں, یہ ہماری حکومت امریکہ سے ڈرتی ہیں, سارے مشرک ہیں. یہ توحید بیان کر رہے ہیں, اور یہ مقبول جان کی توحید. اس طرح کے انقلابیوں کی توحید دیکھیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک کے فتوے, اور جب ویسے دروازے کھلے ہیں گمراہیوں کے. تو یہ ساری بدعقیدگیاں کہاں سے آتی ہیں؟ صحیح عقیدہ نہ سیکھنے کی وجہ سے. جی ہاں, اب جیسے بہت بڑا طوفان آیا, اور ظاہری اسباب کیا کہہ رہے تھے کہ یہ طوفان کراچی سے ٹکرا جائے گا. تو اس طوفان کو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے ہٹانے روکنے والی, میڈیکل نہیں ہے, کوئی ایسی ایجاد نہیں کی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کہ اس طوفان کو ایک تباہی, مطلب تباہی تو آ رہی ہے, اور اس تباہی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا. تو کچھ لوگوں نے کیا کہا, عبداللہ شاہ غازی نے روک دیا. تو نہ یہ شریعت اس کی تائید کرتی ہے, نہ دنیا کا کوئی سائنس اس کی تائید کرتی ہے. تو یہ تیسرا جو سبب ہے, یہ اس کو سبب بنانا سمجھنا, یہ شرک ہے, اور شرک اکبر ہے. یہ شرک اکبر ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں شریک سمجھ رہے ہیں کسی کو. شرک اکبر ہے. یہ تو ابو جہل نے بھی ایسے عقیدہ نہیں رکھا تھا. ابو جہل کا عقیدہ قرآن نے صاف صاف بتایا کہ جب مشکل میں پڑ جاتے تو اعلان کرتے تھے کہ اب سب کچھ چھوڑ کے ساری غیر اللہ سے جتنی بھی عقیدتیں چھوڑ دو, اور ایک اللہ کو پکارو, توحید خالص کے ساتھ پکارو. وہ کب پکارتے تھے؟ قرآن میں ذکر ہے, طوفان کے وقت پکارتے تھے. ابو جہل اور اس کی قوم طوفان کے وقت کہتے تھے کہ اب اللہ ہی ٹالے گا اس کو, اور اس دور کا مشرک کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو روکنے والی ہستیاں موجود ہیں, نعوذ باللہ. تو پھر صحیح کہا ہے بعض اہل علم نے کہ دور حاضر کا شرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے شرک سے کہیں زیادہ غلیظ ترین ہے. تو اب یہ چیپٹر ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں. امام طحاوی کا فرمان ہے وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ, اور نہیں ہوتا ہے کچھ بھی سوائے اس کے جو کچھ اللہ چاہتا ہے. اس میں کس چیز کا اس بات ہے؟ اللہ کے ارادے کا, اللہ کی مشیت کا. اس میں اسباب کی نفی نہیں ہے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے, یہ کسی باطنی صوفی کا عقیدہ نہیں ہے. اور اس میں ہم آگے جب چیپٹر میں جائیں گے وضاحت کریں گے. اور پھر اس میں جو ٹاپک آ رہے ہیں کہ اس ایمان کا, یہ تقدیر کے ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان کا چیپٹر ہے یہ, جس میں یہ بات ذکر ہوتی ہے کہ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کا مسئلہ. اور اس تقدیر پر ایمان کا تعلق توحید سے ہے. اسی طرح ایمان کے مراتب ہیں. تقدیر پر ایمان رکھنا اس کے بھی مراتب درجات ہیں. وہ 4 درجات ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے, اب پھر تفصیل سے پڑھیں گے. پھر اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے ارادے اور مشیت کے بارے میں اہل بدعت کے کیا بدعقیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے. اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے میں کیا فرق ہے, ارادہ شرعیہ میں کیا فرق ہے. اور اسی طرح ہم پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا ہے یہ نیک کاموں کا, کوئی فرض درجے کا ہے کوئی نفل درجے کا, کیا اللہ پر لازم ہے, یہ بھی لازم ہے کہ وہ ہمیں توفیق بھی دے ان چیزوں کی. کیا یہ بھی ایک چیپٹر ہے کہ کیا یہ لازمی ہے, ضروری ہے اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دے اور نماز کی توفیق بھی دے, یعنی ہمیں اس کام پر ہمیں خود بخود لگا بھی دے. اور اسی طرح اللہ کی حکمت کا بیان ہے کہ اللہ کی حکمت, کن کاموں میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اور اسی طرح اس چیپٹر میں جو گمراہ فرقے ہیں, جو اہل سنت کے عقیدے کے
کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا ذکر ہوگا اور ان کے عقائد کا مختصراً ذکر ہوگا، تاکہ آپ جو ہے معاشرے میں بہت سارے مصلح پھر رہے ہیں، مصلح پنجابی والا نہیں، مصلح جو اصلاح کے نام پر مصلحین جو پھر رہے ہیں وہ، اور توحید کے نام پر، اللہ سے، روحانیت کے نام پر، اللہ سے جوڑنے کے نام پر وہ اپنے عقلی اٹکل پچو کی بنیاد پر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا آج تک جتنا عقیدہ پڑھا، آپ نے دیکھا کہ کتنے ضوابط ہیں۔ ایسے ہم بعض اوقات ایک چیز کو بہت اچھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن سے، جب شرعی اصولوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں ہم تو غلط جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم نہ رکتے تو کہیں بڑی گمراہی میں جا گرتے۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں عقیدہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، ایمان عقیدہ سیکھا جاتا ہے، سوچا نہیں جاتا کہ جو بھی سوچ لو اچھی بات وہ عقیدہ بن گئی، بلکہ عقیدہ ہے القول العلم قبل القول والعمل۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ قول و عمل کا نام ہے، اس کی بھی وضاحت کریں گے انشاءاللہ کہ ایمان قول و عمل ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قول و عمل سے پہلے علم ہے، علم اور کتاب و سنت کا علم۔ کتاب و سنت کے علم کے بغیر نہ آپ کسی بات کی تائید میں نظریہ رکھ سکتے ہیں، نہ کسی بات کی نفی میں نظریہ رکھ سکتے ہیں۔ جو بھی نظریہ بنانا ہے وہ علم کی بنیاد پر بنانا ہے، اور علم بھی وہ کسی فرقے کا نظریہ نہیں بلکہ کتاب و سنت، اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کی روشنی میں اپنا ایک نظریہ بنانا ہے۔ اور جس قدر اس سے یہاں یہ بھی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ عقیدہ اہل سنت کی اہمیت، کہ عقیدہ اہل سنت ہی واحد وہ عقیدہ ہے جو لوگوں کے دماغوں کو صاف کرتا ہے، غلط سوچ سے، غلط ڈائریکشن سے وہ لوگوں کو بچاتا ہے۔ جو لوگ ڈائریکشن غلط دے رہے ہوتے ہیں، اور غلط ڈائریکشن دینے والوں کے بھی کئی روپ ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ کئی لوگ مخلص ہوتے ہیں لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط چل پڑتے ہیں اور غلط لوگوں کی ڈائریکشن کرتے ہیں۔ جس طرح یہ موٹیویٹر لوگ بہت اچھے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی موٹیویشن میں بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ موٹیویشن جو ہے یہی تو عقیدہ ہے۔ اور ماشاءاللہ موٹیویشن کے چیپٹر کو لوگوں نے وہ ایک بزنس بنایا ہوا ہے، اور ایک لیکچر کے لاکھوں روپے دیتے ہیں، اور یہ موٹیویٹر آیا ہوا ہے، وہ کیا کرتا ہے ادھر سے کتاب اٹھائی ادھر سے کتاب اٹھائی، ہاں، اور دیکھا اس نے ایک ٹاپک ذہن میں رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو ڈائلاگ سنانے ہیں بس۔ اور اس کو یعنی ہمارے شریعت میں کیا ہے، شریعت میں موٹیویشن جو ہے لینے سے پہلے بندے کا عقیدہ اور نظریہ، اس کا عملی زندگی، بندہ کون ہے خود بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یعنی شریعت کے اصولوں میں سے کہ آپ ایسے نہیں ہر بندے سے موٹیویشن لے رہے ہیں، اور جی اپنا اب تو یہ دل کے سکون کے لیے لوگ جاتے ہیں موٹیویٹر کے پاس کہ دل کا سکون ملتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ڈائلاگ جمع کرتا ہے کہ لوگوں کو جس طرح یہ ممبروں پر بھی ایسے موٹیویٹر ہیں جنت جہنم دکھا کر لوگوں کو رلا دیتے ہیں، تو یہ ایک فتنہ ہے۔ اب یہ وہ مولویوں کا، جاہل مولویوں کا، علماء سو کا فتنہ اب وہ موٹیویٹر کی شکل میں آ رہا ہے، یعنی روپ بدل کے اب ٹائی لگا کر آ رہا ہے۔ وہ پہلے مولوی داڑھی لگا کر آتا تھا۔ تو اصل بات کیا، موٹیویشن جو مسلمان کی صحیح موٹیویشن جو ہے وہ عقیدہ اہل سنت میں ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت کو کسی صحیح سنی عالم سے سیکھا جائے۔ سنی ہر بندہ اب سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سنی وہی ہے جو صحابہ اور تابعین کے مسلک پر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے اور صحیح علم نافع کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔